بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1۔ حضرت علقمہ بن وقاص لیثی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو منبر پر یہ کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملے گا۔ پھر جس شخص نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے وطن چھوڑا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو وحی آنے کی کیفیت گھنٹی کی ٹن ٹن کی طرح ہوتی ہے اور یہ کیفیت مجھ پر بہت گراں گزرتی ہے۔ پھر جب فرشتے کا پیغام مجھے یاد ہو جاتا ہے تو یہ موقف ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آ کر مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے محفوظ کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں نے سخت سردی کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب وحی آتی تو اس کے موقف ہونے پر آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ نکلتا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں کی صورت میں ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہو جاتا، پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے۔ آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں چند روز گزارتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ ایک روز جبکہ آپ غار حرا میں تھے، یکایک آپ کے پاس حق آ گیا اور ایک فرشتے نے آ کر آپ سے کہا، پڑھو۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ کا فرمان ہے۔ اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر خوب بھینچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے پکڑ کر دبوچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ میں نے پھر کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار مجھے پکڑ کر بھینچا، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب تو نہایت کریم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر واپس آئے اور آپ کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا، چنانچہ آپ اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی یہاں تک کہ آپ سے خوف زدگی کی کیفیت دور ہو گئی۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، قطعاً نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس آئی۔ ورقہ دور جہالت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان بھی لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بوڑھے اور نبینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، بھائی جان اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے پوچھا، بھتیجے کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا، یہ تو وہی ناموس، وہی لانے والا فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں توانا ہوتا،
काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहूं जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो क्या वो लोग मुझे निकाल देंगे? बरका ने कहा, हाँ, जब भी कोई आदमी इस तरह का पैगाम लाया जैसा आप लाए हैं तो इससे जरूर दुश्मनी की गई, और अगर मुझे आपका जमाना नसीब हुआ तो आपकी भरपूर मदद करूंगा। इसके बाद बरका जल्द ही फोत हो गए और वही रुक गई। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 4। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी बंदश वही का वाक़या सुना। आपने बयान फरमाया, एक बार मैं कहीं जा रहा था कि मुझे अचानक आसमान से एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने निगाह उठाई तो देखा कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गारे हिरा में आया था आसमान और जमीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं उसे देखकर सहद दहशत ज़दा हो गया। घर लौटकर मैंने अहले खाना से कहा, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। उन्होंने मुझे चादर उड़ा दी। इस वक्त अल्लाह ताला ने वही नाजल की, ए लहाफ में लिपटने वाले, उठो और खबरदार करो, अपने रब की बड़ाई का ऐलान करो और अपने कपड़े पाक रखो और गंदगी से दूर रहो। फिर नज़ुले वही में तेजी आ गई और लगातार नाजल होने लगी। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 5। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हो फरमाने अलाही, ए पैगंबर, आप वही को जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी जबान को हरकत ना दें। की तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ुले वही के वक़्त बहुत मशक्क़त बर्दाश्त करते थे और आप अक्सर अपने लब मुबारक को हरकत दिया करते थे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं आपके सामने अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिलाते थे। आपके शागिर्द हजरत सईद बिन जबीर कहते हैं कि मैं अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह मैंने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को हिलाते हुए देखा। फिर उन्होंने अपने होंठ हिलाए। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की, ए नबी, इस वही को जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी ज़बान को हरकत ना दो, उसे जमा करना और पढ़ा देना हमारी जिम्मेदारी है, यानी आपके सीने में महफूज कर देना और पढ़ाना हमारा काम है। फिर अरशाद इलाही, चनाचा जब हम पढ़ चुके तो हमारे पढ़ने की पैरवी करो। की तफसीर करते हुए फरमाया, खामोशी से कान लगाकर सुनते रहो। फिर फरमाने इलाही, इसका बयान करना भी हमारा काम है। की तफसीर करते हुए फरमाया, फिर इसका मतलब समझा देना भी हमारी जिम्मेदारी है। इन आयात के नज़ूल के बाद जब जबरील इस्लाम आपके पास आकर कुरान सुनाते तो आप कान लगाकर सुनते रहते। जब वो चले जाते तो आप वादे इलाही के मुताबिक इस तरह पढ़ते जिस तरह हजरत जबरील इस्लाम ने पढ़ा होता।